مادورو کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ضرور تھیں مگر ان کے چہرے پر شکست کا کوئی نشان نہیں تھا۔ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ مقدمہ انصاف نہیں بلکہ سیاسی انتقام ہے۔ دونوں ممالک نے واضح کیا ہے کہ اگر یہ روش نہ رکی تو کل کوئی بھی ریاست اس کا نشانہ بن سکتی ہے۔ ایران کے نزدیک مادورو کا اغوا اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی ریاست امریکی پالیسیوں سے اختلاف کرے تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی ساری کارروائی جو ہے وہ نہ انسانی حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے، نہ قانون کے لیے، یہ محض وسائل پر قبضہ کرنے کا ایک بہت ہی ننگا جارحیت والا طریقہ ہے۔ آج مادورو سیلیا فلورس ایک امریکی جیل میں ہے لیکن ان کی کہانی کا اختتام نہیں ہے، یہ ان کی تاریخ میں بڑے سطح کے ہیروز بننے کی کہانی کا آغاز ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایسی بھی افواہیں چل رہی ہیں یا انکنفرمڈ خبریں آ رہی ہیں کہ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں مزید کسی نے حملے کیے ہیں اور وہاں سے اینٹی ایئر کرافٹ گنز یعنی ایک جو ہے اس کی فائرنگ ہوئی ہے، فضا میں میزائل چھوڑے گئے ہیں یا راکٹ برسائے گئے ہیں، اور پورے شہر میں اب تیزی سے مسلح دستوں کے علاوہ فوج کے ٹینکس بھی حرکت میں آ گئے ہوئے ہیں۔ اور اس دوران جو کراکس کی ایکٹنگ صدر یا نائب صدر جو ہیں ڈیلسی روڈریگز، انہوں نے اپنے اعلان کیا ہے ہنگامی حالات کا اور پولیس کو حکم دیا کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص جس پر شک ہو کہ اس نے امریکی حملے میں جس کے ذریعے امریکہ ان کے صدر نکولس مادورو موروس کو اٹھا کر لے گیا ہے، اغوا کر کے لے گیا ہے، اگر اس میں کوئی بھی مقامی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی بھی پارٹی کا رکن یا سرکاری اہلکار اس میں ملوث نظر آتا ہے یا اس پر شک ہوتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اسی دوران نکولس مادورو نیو یارک کی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، عدالت میں ان پر فرد جرم عائد کی گئی جس کو انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو اس دوران امریکی صدر نے یہ بھی کہا ہے دوسرے جنوبی امریکہ کے ممالک کو، لیٹن امریکہ جس کو کہتے ہیں، کہ اگر انہوں نے بھی اس طرح کی حرکت کی یا اس طرح کی مزاحمت کی جیسی کہ نکولس مادورو نے کی تھی تو ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دھمکی ایک قسم کی آپ سمجھیے کہ وہ سارے جنوبی امریکہ کو دے رہے ہیں اور ان کو وہ ملک یا قوم یا کوئی حیثیت دے ہی نہیں رہے، ان کو اپنا پچھواڑا یا اپنا ویڑا سمجھ رہے ہیں کہ جس پہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت کراکس میں سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ حزب اختلاف کے عوام یا حزب اختلاف کے حامی جو سیاسی کارکنان تھے جو عام طور پہ نکولس مادورو کے خلاف تھے اور یعنی اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے، وہ بھی اب امریکہ کے خلاف مظاہروں میں شریک ہو رہے ہیں کراکس میں۔ تو یہ وہاں پہ حالات فی الحال بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ شاید امریکہ کو توقع تھی کہ حزب اختلاف کے لوگ آئیں گے اور وہ نکولس مادورو کے ہٹتے ہی اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے، ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اب لگتا ہے کہ گرفت جو ہے وہ ڈیلسی جو کہ نائب صدر ہیں اس وقت وینزویلا کی اور اب ایکٹنگ صدر ڈکلیئر کر دی گئی ہیں، ان کی گرفت میں مضبوطی سے آتے جا رہے ہیں، ان کی گرپ یعنی پاور پہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو بہرحال جو 5 جنوری کا جو سب سے بڑا واقعہ تھا نیو یارک میں امریکہ کے لحاظ سے اور جنوبی امریکہ کے لحاظ سے، وہ تھا نکولس مادورو کا وہاں پہ عدالت میں پیش کیا جانا نیو یارک میں۔ گزشتہ روز صبح نیو یارک کے اسٹیورٹ ایئر نیشنل گارڈ بیس پر ایک طیارہ اترا جس میں سے نکولس مادورو کو کراکس سے اٹھا کر لایا گیا تھا، جنہیں صرف چند گھنٹے قبل ہی کراکس میں ان کی گھر پر امریکی فوج کی ایک بڑی اور پرتشدد کارروائی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتاری کے دوران ہونے والی فوجی عمل میں مادورو کی سیکیورٹی کی ٹیم کا ایک بڑا حصہ ہلاک ہو گیا ہے اور مختلف اعداد و شمار آ رہے ہیں۔ نیو یارک کی جیل سے ان کا عدالت کی طرف سفر اور پہلی تصاویر بھی کل ہی الف صبح جاری ہوئی تھیں۔ مادورو کو ایک گرفتار مجرم کی پریپ واک یعنی ایک مجرم کو گرفتار کر کے جس ہم لے کر جاتے ہیں اس حالت میں قیدیوں والے لباس کے دوران ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کے متعدد ایجنٹس نے گھیرے میں لیا ہوا تھا انہیں۔ تو حیران کن طور پر پرسکون دکھائی دینے والے مادورو نے کیمرے کی طرف امن کی علامت دیکھی۔ جب انہوں نے دیکھا کیمرہ کوئی ان کو تصویر بنانے کی کوشش کر تو فوراً پیس ایک سائن بنایا اور موجود افراد کو گڈ نائٹ اور ہیپی نیو ایئر بھی کہا۔
تو پیر کے دن مینہٹن کی وفاقی عدالت میں ان کی پیشی ہوئی ہے۔ عدالت کی عمارت کے باہر صحافیوں اور ہجوم تھے، ان کے حامی بھی تھے، ان کے مخالفین بھی تھے وہاں پہ، جن میں سے کچھ تو سردی سے بچنے کے لیے ٹینٹ اور ہیٹرز بھی لے کر آئے ہوئے تھے، یعنی لوگ رات ہی سے تیاری کر کے آئے ہوئے تھے کہ ہم نے یہاں پہ مظاہرہ کرنا ہے۔ عدالت میں آنے والی ایک لابی ہے، اس میں امریکی مارشلز کے اہلکار تھے، جو سمجھے کہ ایک پیراملٹری فورس ہے امریکہ کی۔ تو جب وینزویلا کے صدر نکولس مدورو، جو کہ لاطینی امریکہ کے ایک آزاد ملک کے منتخب رہنما ہیں مگر مغرب کی نظر میں ناپسندیدہ رہنما ہے، مغرب ان کو غیر منتخب اور چوری شدہ الیکشن اور اس طرح کے الزامات لگا کے ان کو مانتے ہی نہیں کہ یہ صحیح صدر ہیں، تو باہر عدالت میں جب وہ داخل ہوئے تو یہ صرف ایک ملزم کی پیشی نہیں تھی وہاں پہ، بلکہ ایک ریاست کے سربراہ کو طاقت کے زور پر اغوا کر کے لانے کی کہانی بنتی نظر آ رہی ہے۔ مادورو کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ضرور تھیں، مگر ان کے چہرے پر شکست کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے نہیں تھے، گھبرائے ہوئے نہیں تھے، وہ سیدھے کھڑے تھے، نگاہیں جھکی نہیں تھی، قدموں میں کوئی لغزش نہیں تھی۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ سیلیا فلورس، جو خود وینزویلا کی سیاست اور مزاحمت کی ایک پہچان سمجھی جاتی ہے، اس وقار، یعنی جیسے کہ ان کا وقار نظر آ رہا تھا، پروقار نکولس مادورو تھے، اسی وقار اور ٹھہراؤ کے ساتھ وہ بھی وہاں پہ عدالت میں داخل ہوئی ہیں۔ تو مادورو 63 برس کی عمر کے ہیں، جبکہ ان کی اہلیہ 69 برس کی ہیں، یعنی مادورو سے 6 سال بڑی ہے۔ تو عدالت میں موجود ہر شخص، چاہے وہ امریکی جج ہو، استغاثہ کا نمائندہ ہو، یا دفاع کا معاہدہ ہو، یا میڈیا ہو، یہ سب محسوس کر سکتا تھا کہ یہ جوڑا خود کو کسی مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ جنگی قیدی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ مادورو نے مترجم کے ذریعے جب یہ کہا کہ وہ اب بھی وینزویلا کا آئینی صدر ہیں اور انہیں زبردستی اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے، تو یہ محض ایک قانونی نقطہ نہیں تھا، بلکہ یہ بین الاقوامی نظام کو براہ راست چیلنج تھا۔ ان کے لہجے میں احتجاج بھی تھا، اعتماد بھی تھا اور ٹھہراؤ بھی تھا۔ سیلیا فلورس نے جب عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ مقدمہ انصاف نہیں بلکہ سیاسی انتقام ہے، تو ان کی آواز میں لغزش نہیں سی، کوئی شکست نہیں تھی، آنکھوں میں خوف نہیں تھا، اور چہرے پر کسی قسم کی عاجزی یا اپنے آپ کو جھکانے والی آواز نہیں تھی۔ یہ منظر ان لوگوں کے لیے خاص طور پر چونکا دینے والا تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ طاقت کے استعمال سے مزاحمت کو توڑا جا سکتا ہے۔ مادورو نے خود کو جنگی قیدی قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ کی موجودہ انتظامیہ نے یک طرفہ طور پر اقوام متحدہ کے کسی اختیار کے بغیر، کسی بین الاقوامی عدالت کے فیصلے کے بغیر ایک خود مختار ملک کے صدر کو اغوا کیا ہے۔ ان کے حامیوں کے نزدیک یہ کارروائی نہ صرف بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، بلکہ اقوام متحدہ کے چارٹر، خاص طور پر ریاستی خود مختاری کا اصول جو ہے، جو اس کا آرٹیکل 2 کا 4 جو سب سیکشن ہے، اس پر ایک براہ راست حملہ ہے، اس کی کھلی خلاف ورزی ہے یہ۔ تو مادورو اور سیلیا کے لباس، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں، ہتھکڑیاں، اور عدالت میں ان کا پرسکون مگر مزاحمتی انداز اس بات کی علامت تھا کہ وہ اس کارروائی کو قانونی نہیں بلکہ ایک ملٹری ایکشن سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ وہی روایت ہے جو لاطینی امریکہ نے ماضی میں بھی کئی مرتبہ دیکھی ہے، جب طاقتور ریاستیں اپنے مفادات کے لیے کمزور ممالک کی قیادت کو زبردستی ہٹاتی رہی ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس بار یہ سب کچھ ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے عام لوگ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ تو جب مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس عدالت میں پیش ہوئے تو دونوں نے عائد کیے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ناٹ گلٹی، یعنی ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، کہا۔ تازہ کھولی گئی ایک 25 صفحے کی فرد جرم تھی، کیونکہ وہاں پہ فرد جرم کو پہلے سیل کر دیا جاتا ہے، تو جب عدالت میں پیش کی تو اس کو انسیل کر کے وہ پڑھی گئی، اور اس فرد جرم میں مادورو، ان کی اہلیہ اور وینزویلا کے دیگر سرکاری عہدیداروں پر منشیات اور دہشت گردی یعنی نارکو ٹیررزم کا جو ہے منصوبہ بنانے اور کوکین کو امریکہ میں درآمد کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ نیو یارک کے ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے لیے ٹرمپ کے مقرر کردہ ایک ہے اٹارنی وکیل جے کلنٹن، ان کے دستخط شدہ اس فرد جرم کے مطابق ان لوگوں نے عوامی عہدوں پر اپنے اختیارات کو غلط استعمال کیا اور کبھی معتبر اداروں کو بدعنوان بنا کر کرپٹ کر کے، یعنی امریکہ میں ہزاروں ٹن کوکین درآمد کی، وہاں بھیجی۔ یہ تازہ ترین الزامات 2020 میں مادورو پر عائد کردہ منشیات کی اسمگلنگ کے الزامات کی ہی تکرار ہے، لیکن اس مرتبہ اس میں سیلیا فلورس کو بطور ملزم شامل کیا گیا، اس سے پہلے نہیں تھا ان کا نام۔
تو امریکی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق فلورس پہ یعنی سیلیا فلورس پر خاتون اول جو ہے وینزویلا کی، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک بڑے منشیات کے اسمگلر اور وینزویلا کے نیشنل اینٹی ڈرگ آفس کے ڈائریکٹر کے درمیان ایک ملاقات کا بندوبست کرایا تھا یا کیا تھا، اور مبینہ طور پر لاکھوں ڈالر کی رشوت قبول کی تھی۔ غالباً یہ ڈائریکٹر کسی موقع پر ایک اپروور کے طور پہ شامل کیا جائے گا یہاں پہ۔ یہ اب نظر جو نئے نئے کیریکٹرز آ رہے ہیں وہ اس طرح بنائے جا رہے ہیں۔ اس دستاویز کے مطابق منشیات کی اسمگلنگ کے اس منصوبے نے وینزویلا کے سرکاری عہدیداروں اور ان کے خاندانوں کی جیبیں بھری، یعنی رشوتیں دی۔ ایسا ہی کیس اگر مزیدار بات یہ ہے کہ ہونڈوراس کے ایک سابق صدر تھے خوان اورلینڈو برنانڈیز، ان پر بھی لگا تھا اور ان پر مقدمہ چلا تھا، اور ان کو تقریباً 45 سال کی قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی، جنہیں یعنی اتنی لمبی سزا دی گئی، اور ایک کیا کہہ لیں کہ مجرم پائے جانے کے بعد بھی ان کو جب سزا بھی ہو گئی تو ان کو ابھی حال ہی میں رہا کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے گزشتہ مہینے انہیں معاف کر دیا تھا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ان کے خلاف مقدمہ جو بائیڈن کی انتظامیہ کے تحت سیاسی طور پر موٹیویٹڈ یعنی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایک سیٹ اپ تھا، یعنی ان کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا تھا، ان پر کیس بنایا گیا تھا، جبکہ ہونڈوراس میں ٹرمپ کے پسندیدہ صدارتی امیدوار کو الیکشن جتوانے کے لیے برنانڈیز کو رہا کیا گیا ہے۔ یہ ابھی نومبر میں جو الیکشن ہوئے تھے اس سے پہلے ہی چند دن پہلے ان کو رہا کیا گیا، تاکہ ان کے حامی بھی جو ہیں وہ ٹرمپ کے حامی صدارتی امیدوار کو ہونڈوراس میں جو ہو رہے تھے وہ ووٹ دیں۔ تو یہ سب لین دین ہے، صرف علاقوں پہ قبضہ کرنے، اپنے بندے بٹھانے کے لیے ہے۔ بہرحال نکولس مادورو کے وکیل بیرے پولاک نے فوری طور پر گرفتاری کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا عدالت میں جب یہ پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے دلیل دی کہ مادورو ایک خود مختار ریاست کے سربراہ ہیں اور انہیں اس حیثیت سے تحفظ حاصل ہے، یعنی ان کو امیونٹی حاصل ہے، ان پر آپ مقدمہ نہیں چلا سکتے۔ تو ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کی گرفتاری در حقیقت ایک ملٹری ابڈکشن ہے، ایک اغوا ہے، یعنی ایک فوجی اغوا ہے۔ یہ وہی دلیل تھی جو پاناما کے سابق فوجی حکمران مینوئل نوریاگا نے 1990 میں اپنی گرفتاری پر دی تھی، یعنی جب عدالت میں پیش کیا تو وہ 1989 میں گرفتار ہوئے تھے، 1990 میں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے دفاع میں یہ دلیل دی تھی کہ میں ایک ملک کا صدر ہوں، مجھے اٹھا کے لے آئے یہاں پہ، لیکن اس وقت کی عدالتیں ان کی اس دلیل کو تسلیم نہیں کیا، ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ قانونی ماہر ایک بتاتے ہیں کہ اس وقت یعنی نوریاگا کا دفعہ جب یہ مقدمہ بنا تھا، انہوں نے یہ دلیل دی کہ میں ایک دوسرے ملک کا سربراہ ہوں، تو اس وقت نوریاگا کے حق میں رائے ماں بالکل نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت بدنام بھی تھے، اور نہ ان کے ملک کے عوام ان کے ساتھ تھے بڑے، اور نہ ان کو ایک اخلاقی کوئی فتح بھی تھی نظر آ رہی تھی، نہ اس وقت یہ مسئلہ ہے، کیونکہ نوریاگا کے زمانے میں نوریاگا کے اپنے لوگ بھی اور جنوبی امریکہ کے دوسرے ممالک کے لوگ بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ تو امریکہ کے ایجنٹ سمجھے جاتے تھے، اس لیے وہ غیر مقبول تھے۔ لیکن جب امریکہ ہی نے ان کو اغوا کر کے لے کر آئے مقدمہ چلانے کے لیے کہ ڈرگ ٹریفکنگ وغیرہ کا، تو پھر انہوں نے پلی لی میں تو آزاد ملک کا ایک صدر ہوں، تو وہاں پہ پھر ان کی بات نہیں مانی گئی تھی، عدالت نے نہیں مانی تھی، جو جوڈی بیٹھی تھی اس نے نہیں مانی تھی۔ لیکن لوگوں کی رائے اب یہ ہے قانونی ماہرین کی کہ اس مرتبہ نکولس مادورو ایک ایسے امیدوار ہے جن کے معاملے میں یہ وہ رائے کا دوبارہ اطلاق ہونا مشکل ہے، کیونکہ یہ نوریاگا کی طرح ان کا کیس نہیں ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ معاملہ ذرا مختلف ہو سکتا ہے۔ تو عدالت میں سب کی توجہ کا مرکز سیلیا فلورس کے چہرے پر موجود زخم تھے۔ ان کی آنکھ اور پیشانی پر پٹی لگی ہوئی تھی، یعنی بینڈیج سے لگے ہوئے تھے۔ وہاں کیمرے نہیں تھے، لہذا تصویر ہم کسی کے ذریعے بھی نہیں دیکھی، لیکن بیان کیا ہے صحافیوں نے۔ اور ان کی دائیں آنکھ پر واضح طور پر نیل دکھائی دے رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ کافی گڑبڑ ہوئی ہے ان کو جب اغوا کیا گیا ہے۔ تو ان کے وکیل مارک ڈونلی نے عدالت کو بتایا کہ فلورس کو گرفتاری کے دوران زیادہ چوٹیں آئی ہیں، جن میں پسلیوں پر ممکنہ فریکچر اور بری طرح کی چوٹیں بھی شامل ہیں۔ اس حد تک گڑبڑ ہوئی ہے وہاں پہ۔ انہوں نے فلورس کے مکمل میڈیکل چیک اپ اور ایکس رے کرانے کی بھی درخواست کی۔ تو جج ایلبن ہیلرسٹین جو ہے، انہوں نے وفاقی حکومت کو ہدایت کی کہ وہ فلورس کے وکیل کے ساتھ مل کر انہیں ضروری طبی امداد فراہم کرے۔ مادورو کے وکیل نے بھی عدالت کو بتایا کہ مادورو کو بھی کچھ طبی مسائل ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یعنی ان کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ مادورو اور سیلیا کے زخموں سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے مزاحمت کے بعد ہی ان کا اغوا ممکن ہوا تھا، یہ کوئی پرامن اغوا نہیں تھا، یعنی پرامن تو بالکل نہیں تھا، فوجی کارروائی تھی، اس میں اب مختلف اطلاعات آ رہی ہیں، کافی لوگ ہلاک ہوئے ہیں،
تو لیکن یہ کہ جب ان کو شاید ہوتا نا، آپ کسی علاقے پہ قبضہ کر لیتے تھے تو آپ جن کو گرفتار کرنے یا پکڑنے یا اغوا کرنے آئے تھے ان کو بڑے آرام سے کہتے اٹھے، تو لگتا ہے کہ وہ اٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، ان کو بھی مارا پیٹا گیا ہے یا مزاحمت ہوئی ہے، کیونکہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کی پسلیاں تک ٹوٹی، ان کے نیل کے نشان ہیں، پٹیاں لگائی ہوئی وہاں پہ، تو یہ کافی زیادہ وہاں پہ سمجھے کہ فزیکل وائلنس بھی ہوا ہے۔ تو کراکس سے اب خبریں بھی آ رہی ہیں کہ صدارتی محل میں معمور گارڈز میں سے 80 امریکی فوج کے حملوں کے دوران ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 32 کے قریب کیوبا کے گارڈز بھی تھے۔ اس دوران وینزویلا میں ملک کی اعلیٰ عدالت کے حکم کے بعد نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کو ملک کی عبوری صدارت دے دی گئی، یعنی وہ عبوری صدر بن گئی ہیں۔ تاہم ایک سرکاری پریس کانفرنس میں روڈریگز نے واضح کیا کہ نیکولس مادورو ہی وینزویلا کا واحد صدر ہے اور وہی منتخب صدر ہے جو اس وقت امریکہ کے قبضے میں ہے، اور انہوں نے مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ روڈریگز نے وزیر دفاع ولاڈیمیر پیڈرینو نے امریکہ کی کارروائی کو وینزویلا کی خود مختاری پر براہ راست حملہ قرار دیتے ہوئے ملک بھر میں مسلح افواج کو متحرک کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس وقت کراکس میں دوسرے اہم شہروں میں اہم فوجی تنصیبات یا ادھر ادھر کے علاقوں میں فوج گشت پہ نکل آئی ہے، ٹینکس بھی آ گئے ہوئے ہیں، اب چوکس کر دیا ہوا ہے پورے کے پورے دفاعی نظام کو۔ اس کے علاوہ سویلینز پر مشتمل کلیکٹیوز ہیں جو ان کی مختلف آرگنائزیشن جو سیاسی گروپس ہیں لیفٹ کے، یہ بھی مسلح ہو کر اس وقت اپنے اپنے علاقوں کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی مکمل طور پر جنگ لڑنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اس کارروائی کو، جس میں انہوں نے مادورو کو اغوا کروایا ہے فوج کے ذریعے، انہوں نے اس کو بہت کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسے بالکل ٹیلی ویژن شو کی طرح دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وینزویلا کے نائب صدر امریکہ کی ہر بات ماننے کو تیار ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، جبکہ روڈریگز نے حکم دیا ہے کہ وہ تمام ان لوگوں کو بھی گرفتار کریں جنہوں نے اس اغوا کی واردات میں کسی بھی قسم کی مخبری یا مدد کی ہے، جنہوں نے کولیبوریشن کی ہے امریکہ کے ساتھ۔ نیویارک کے عدالت کے جج جو ہے ہیلسٹین جو ہے، انہوں نے مقدمے کی اگلی سماعت جو 17 مارچ 2026 کو مقرر کی ہے۔ انہوں نے مادورو اور سیلیا کو بروکلن کے میٹروپولیٹن ڈیٹینشن سینٹر میں واپس بھیج دیا، جہاں سے وہ آئے تھے صبح کے وقت۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں انہیں کراکس سے اغوا کرنے کے بعد لا کر رکھا گیا تھا۔ جج نے سیلیا کے زخموں کی وجہ سے ان کے لیے فوری میڈیکل چیک اپ کا بھی ایک حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں پھر سے اسی چار دیواری میں واپس چلے گئے جہاں سے ان کو صبح لایا گیا تھا۔ یعنی جو خیال تھا کہ اگر جج نے حکم دیا کہ میڈیکل چیک اپ کرائیں تو ممکن تھا شاید ان کو کسی ہاسپٹل یا کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے، لیکن ان کو وہاں پہ ڈیٹینشن سینٹر ہی پہنچا دیا گیا ہے۔ تو عالمی سطح پر رد عمل اس سے بھی زیادہ شدید تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، اس کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے۔ چین کی جو ریاستی قیادت ہے اس نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خود کو عالمی منصف سمجھے۔ روس نے اسے براہ راست مسلح جارحیت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ عالمی نظام کو عدم استحکام کی طرف لے جا رہا ہے، یعنی مادورو کا اغوا ہونا۔ دونوں ممالک نے واضح کیا ہے کہ اگر یہ روش نہ رکی تو کل کوئی بھی ریاست اس کا نشانہ بن سکتی ہے۔ یعنی یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اس طرح کسی بھی ملک کے صدر کو اغوا کر لیا یا اس کے یعنی اس طرح غیر قانونی کارروائی اگر ہونے دی گئی تو پھر یہ کوئی بھی کرے گا۔ تو کولمبیا جو خود طویل عرصے سے داخلی تنازعات کا شکار رہا ہے، یعنی جو وینزویلا کا ہمسایہ بھی ہے، اس نے بھی اس اقدام کی سخت مذمت کی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو دھمکی بھی دی ہے۔ تو ان کے صدر گستاو پیٹرو جو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، آ جاؤ جو لڑنا اگر ہمیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ خطے میں طاقت کے ذریعے تبدیلی ہمیشہ تباہی لاتی ہے۔ برازیل کے جو ہے صدر لولا ڈی سلوا جو ہے، انہوں نے اسے لاطینی امریکہ کی خود مختاری پر ایک حملہ قرار دیا ہے۔ میکسیکو، چلی، یوراگوے اور دیگر ممالک نے بھی مشترکہ بیانات میں کہا ہے کہ ایک صدر کا اغوا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صرف ارجنٹینا کے اور ایل سلواڈور نے انہوں نے ٹرمپ کی تعریف کی ہے۔ یورپی یونین جو یورپ کے تمام ممالک مل کے انہوں نے محتاط زبان استعمال کی ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگرچہ یورپ نے مادورو کی سیاست پر پہلے بھی تنقید کی تھی، مگر اس موقع پر زیادہ تر یورپی ممالک نے اصولی طور پر ریاستی خود مختاری کی بات کی ہے۔ ایران جو سمجھے بڑا مزاحمت کر رہا ہے امریکہ کے غلبے کے خلاف، اس نے واقعے کو نہ صرف وینزویلا کے خلاف بلکہ عالمی نظام کے خلاف سازش قرار دیا ہے۔
تہران میں ایرانی قیادت نے کہا کہ یہ وہی طرز عمل ہے جو امریکہ اور اسرائیل برسوں سے اپنائے ہوئے ہیں، پہلے پابندیاں، پھر دھمکی اور آخر میں طاقت کا استعمال۔ ایران کے نزدیک مدورو کا اغوا اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی ریاست امریکی پالیسیوں سے اختلاف کرے تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے اس موقع پر یہ بھی واضح کیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں کو سنجیدہ ضرور لیتا ہے مگر خوفزدہ نہیں ہے۔ ایرانی بیان کے مطابق وینزویلا کا واقعہ ایک تنبیہ ہے کہ مزاحمت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، مگر یہی مزاحمت ریاستوں کو زندہ بھی رکھتی ہے۔ تہران میں یہ بات بار بار دہرائی گئی کہ آج اگر وینزویلا ہے تو کل کوئی اور ہو سکتا ہے، اور اسی لیے عالمی سطح پر مزاحمت ضروری ہے۔ اس تناظر میں امریکہ کے سابق اور موجودہ سیاستدانوں کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں، جن میں بعض ممالک کے نام لیے گئے ہیں کہ ان پر حملہ کیا جائے، وہ آئندہ نشانہ بنائیں، یہ کریں، اس طرح کی بھی باتیں آئی ہیں۔ جبکہ جو مخالفین ہیں یعنی ڈیموکریٹس پارٹی کے لوگ ہیں یا لیفٹ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے سخت اس پہ تنقید بھی کی ہے۔ تو یہ بیانات چاہے دھمکی کے طور پر ہو یا داخلی سیاست کے لیے ہو، دنیا کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ طاقت کی زبان اب بھی امریکہ خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ جنوبی امریکہ کے عوامی حلقوں میں اس واقعے کو نو آبادیاتی ذہنیت کی واپسی قرار دیا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے کلونیلزم آ رہا ہے۔ لوگوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ کس طرح ماضی میں منتخب حکومتوں کو یا رہنماؤں کو ہٹایا گیا تھا، حکومتیں گرائی گئی تھی CIA کی سازشوں کے ذریعے، اور کس طرح وسائل پر قبضہ کیا گیا تھا۔ وینزویلا کا تیل جو دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں شامل ہوتے ہیں یا ان کو شمار کیا جاتا ہے، اس پوری کہانی کے پس منظر میں ایک واضح ٹھوس ثبوت ہے اس بات کا کہ امریکہ کی ساری کارروائی جو ہے وہ نہ انسانی حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے، نہ قانون کے لیے، یہ محض وسائل پر قبضہ کرنے کا ایک بہت ہی ننگا جارحیت والا طریقہ ہے۔ تو اس دوران بعض مغربی تجزیاتی اداروں، جن میں دی کنورسیشن جیسے ایک علمی پلیٹ فارم بھی شامل ہیں، ان میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ اگر امریکہ واقعی وینزویلا کو چلانا چاہتا ہے، جیسے کہ امریکہ ول رن وینزویلا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ تجزیہ کر رہے ہیں۔ ان تجزیات میں یہ تسلیم کیا گیا کہ اگر کسی بیرونی طاقت کے لیے کسی ملک کو براہ راست یا بالواسطہ کنٹرول کرنا نہ صرف قانونی طور پر مشکل ہے بلکہ عملی طور بھی تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ تو تاریخ کی مثالیں بھی ہیں، وہ پاناما ہو، عراق ہو یا افغانستان ہو، یہ سب مثالیں بتاتی ہیں کہ طاقت کے ذریعے لائی گئی تبدیلی دیر پا نہیں ہوتی ہے۔ ان بحثوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وینزویلا جیسے ملک جہاں سیاسی وفاداریاں، فوجی ڈھانچہ اور عوامی جذبات پیچیدہ ہیں، وہاں بیرونی کنٹرول کے سامنے مزاحمت ہوگی، استحکام نہیں آ سکے گا، سول وار بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے مدورو کا اغوا صرف ایک شخص کے خلاف کارروائی نہیں بلکہ ایک پورے معاشرے کو غیر یقینی حالات کی طرف دھکیلے دے رہا ہے، اور یہ خطرناک ہوگا۔ آخر میں یہ حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے کہ نیو یارک کی عدالت میں کھڑے مدورو اور سیلیا فلورس نے خود کو کمزور ثابت نہیں کیا ہے۔ انہوں نے ہتھکڑیوں کے باوجود یہ پیغام دیا کہ طاقت سب کچھ نہیں، اور قانونی کمرہ بھی مزاحمت کی جگہ بن سکتا ہے۔ ان کے حامیوں کے لیے وہ جنگی قیدی ہیں، اور ان کے مقدمہ صرف ایک عدالتی کارروائی نہیں بلکہ ایک عالمی طاقت کے توازن کا امتحان ہے۔ عالمی انصاف کیا ہے؟ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ آیا یہ امتحان قانون کے حق میں جاتا ہے یا طاقت کے۔ یہ صرف ایک عدالتی کارروائی نہیں تھی، یہ ایک علامت تھی۔ یہ طاقت اور قانون کے درمیان جنگ ہے، خود مختاری اور عالمی طاقت کے دائرے پر ایک گہرا سوال ہے۔ مادورو کی قانونی تقدیر اب ایک امریکی عدالت کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کی گرفتاری کا اخلاقی اور قانونی حساب کتاب عالمی برادری کے ضمیر اور بین الاقوامی قانون کی کتابوں میں ہوگا۔ آج مادورو سیلیا فلورس ایک امریکی جیل میں ہیں، لیکن ان کی کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ یہ ان کی تاریخ میں بڑے سطح کے ہیروز بننے کی کہانی کا آغاز ہے، اور اس کا اختتام کسی عدالت کے فیصلے سے نہیں بلکہ تاریخ کے فیصلے سے ہوگا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔